نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر راشد حبیب ڈوگر، اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے بے پردگی، فحاشی اور عریانی پر۔ اور آج کی یہ نشست عورتوں کے لیے خاص ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مصنوعی بال لگاتی ہیں یا اپنے دانتوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آلات کا استعمال کرتی ہیں یا اپنے جسم پر نقش و نگار بناتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ حدیث بیان کی تو ام یعقوب ایک خاتون ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر، یہ جتنے بھی جعلی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں حضور نے 1400 سال پہلے منع فرما دیا تھا۔ حضور نے فرمایا وقت آئے گا کہ عورتوں نے کپڑے پہننے تو ہوں گے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی، میری امت کو وہ بے حیائی کی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں فرما دیا۔ تو جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، معتبروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ ام یعقوب وہ عورت تھی جو قرآن بڑا پڑھتی تھی، عبداللہ بن مسعود کے پاس چلی گئی، کہنے لگی میں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا ہے، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں؟ تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ یہ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے صاحب رسادہ بھی ہیں، یعنی حضور کا تکیہ ساتھ لے لے کے چلتے تھے، اور وہ جو سرما ڈالنے والے آلات تھے یعنی سرما دانی وہ بھی آپ ہی کے پاس ہوتی تھی، اور حضور کے صاحب نالین بھی ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی ساتھ اٹھا اٹھا کر چلتے تھے۔ اور جب یہ درخت پر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں بڑی ہلکی پھلکی سی تھیں، تو صحابہ ہنس پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں جی بالکل۔ تو فرمایا یہ تمہیں نظر آنے میں تو ہلکی پھلکی لگتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں عبداللہ بن مسعود۔ تو عبداللہ بن مسعود کو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے، یہ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔ تو جب اس عورت نے آپ کو یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تو جا میرے گھر۔ تو وہ گئی تو آپ کی بیوی تو یہ کام کرتی ہی نہیں تھی، واپس آئی تو کہا نہیں نہیں آپ کی بیوی تو یہ کام ہی نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر کرتی ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کرتی ہوتی تو وہ میرے گھر کیسے رہتی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو مغرب کے کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، آج میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس مغرب کے کلچر کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ تو خدا را یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، خدا را اس مغرب کے کلچر سے بچیے۔ یہ جو واقعہ
ہمارے ہاں لاہور میں پیش آیا تو یہ مغرب کا کلچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ارے اللہ کی بندیوں، جسم بھی خدا کی دین ہے اور مرضی بھی اس پر خدا کی چلے گی۔ تو یہ جو مغرب والے حقوق نسواں کے نام پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، تو میرے اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں اتنے شاید ہی کسی مذہب میں دیے گئے ہوں۔ تو جنسی ہراسمنٹ کے کیس جتنے اس کے یورپ میں، آپ کے یورپ میں نظر آتے ہیں، اتنے کبھی پاکستان میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں تو نظر نہ آئے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی مسلمان ممالک میں بھی ایسے واقع پیش آئیں؟ اکا دکا تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں تو یہ کلچر پایا جاتا ہے، اس طرح کے جو ہے نا معاملات بہت زیادہ چلتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری بہو بیٹیوں اور بہنوں کو اس کلچر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔